عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل الجنۃ ومن اہل النار ویعمل عمل اہل النار ومن اہل الجنہ انما الاعمال بالخواتیم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایک بندہ جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے لیکن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص ہے جو جہنم کے سے کام کر رہا ہے لیکن وہ جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، خاتمہ کس حال میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، بہت نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی مرتے ہی جنت میں چلا گیا، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے تو اس کے معاملات پلٹ جاتے ہیں، وہ نیک اعمال چھوڑ کے برے اعمال اور کفر کے اعمال میں چلا جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک شخص جو ہے برے اعمال کرتا رہتا ہے، بے انتہا برے اعمال کرتا رہتا ہے کہ جو ہے اس کی اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی مرا کے جہنم میں پہنچ گیا، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ جنتوں میں سے کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو حدیث آپ کی طرف توجہ دلانا وہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، سارے اعمال کا دار و مدار اس پر ہے کہ خاتمہ کس پر ہو رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ آدمی بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، زاہد ہے، عابد ہے، قاری ہے، حافظ، عالم، سب کچھ ہے، لیکن اس کا خاتمہ کس حال میں ہوگا بتاؤ؟ کیا اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ایک شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے؟ کیا اسباب ہیں جس کی بنیاد اس کا خاتمہ جو کفر پر ہوتا ہے؟ وہ اسباب کو تلاش کرنا ہے، وہ اسباب چھوڑنا ہے جس سے اس کا خاتمہ کفر ہونے والا ہے، وہ اسباب اختیار کرنا ہے جس کے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، راندہ درگاہ کر دیا، جبریل اور میکائیل دونوں رونا شروع کر دیا اسے۔ جبریل اور میکائیل دونوں رونے، اللہ تعالیٰ تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کو معلوم نہیں تیری خفیہ تدبیر کیا، ہم کو کیا معلوم، اتنا عابد تھا معلوم نہیں۔ اصلی روایتیں ہیں لیکن جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ معلم الملکوت ہو گیا تھا، پورے آسمانوں میں اتنے سجدے کیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا معلوم، اس نے 2000 سال عبادت کیا چاہیے کتنے لکھا تھا، ایسا عابد تھا، ایسا عالم تھا۔ یہ کیوں حکم نہیں مانا اللہ کا؟ کیا ہونے معلوم کون سے احکام توڑا تھا انہیں؟ صرف یہ حکم نہیں مانا اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا نہیں مانا، بس اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، تو یہ دونوں رونا شروع کر دی۔ جبریل اور میکائیل، اللہ تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا معلوم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو نہیں، ہاں تم ایسا ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم برابر سے ڈرتے رہو، یہ تم کیا، تم فرشتے ہو، تم کو کیا ہونے والا، اس طرح نہیں کہا اللہ تعالیٰ۔ اب ایسے معصوم مخلوق کو اللہ تعالیٰ کرے تم برابر ڈرتے رہو تو ہم کتنا ڈرنا چاہیے بتائیے؟ تو اس لیے جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، جتنے بھی جو ہے علماء ربانی ہیں، ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتے رہے، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کس سال میں ہو رہا۔ حبیب اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی ہیں، فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر جنت میں جائے گا، جس کا آخری کلام لا الہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر رونا شروع کر دیا انہوں نے، مجھے معلوم نہیں کون ضمانت دیتا ہے کہ میرا خاتمہ لا الہ پر ہوگا، بس کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، میرا خاتمہ اس پر ہوگا؟ بے انتہا رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خیر التابعین کہلاتے ہیں، تابعین میں سب سے اونچا درجہ ان کا ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک جو حناد نام کا ایک شخص ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، 1000 سال کے کتنے ہزار سال جہنم میں، اب برے کام کی وجہ سے پھر اس کے بعد برے کام کا سب اس کا جو بھرپائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو جہنم سے نکالے حکم دے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کاش کہ میں حناد ہوتا۔ یہ دیکھو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جو ہے تابعین میں سے ہیں، کاش کہ میں حناد ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، کم سے کم اس کو جہنم سے نکال تو جا رہا ہے نا، 1000 سال کے بعد تو نکالا جا رہا ہے، میرا کیا ہونے والا ہے، کیا معلوم میرا اس میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، علماء ربانین گزرے ہیں، سب اپنے خاتمے کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہے اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرتے رہے، اور وہ اسباب اختیار کرتے رہے جو خاتمہ بالخیر کے، وہ اسباب سے بچتے رہے جس سے آدمی کا خاتمہ جو ہے بالسوء ہونے والا۔ کیا اسباب ہیں
تفصیل سے جو ہے قرآن میں حدیث میں آئے ہیں، تو یہ غلط قسم کے عقیدے، ٹھیک ہے، کتنے غلط قسم کے عقیدے ہیں. کل بیان کیا تھا میں آپ، کفر کے عقیدے کیا ہیں، شرک کے عقیدے روز بیان کر رہا ہوں میں. یہ کفر کے عقیدے ہیں، شرک کے عقیدے ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ گناہ ہیں. گناہ ظاہر ہیں، گناہ باطنی، جھوٹ، رشوت، لوگوں پر ظلم کرنا، کیا کیا چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں، کیا نہیں کرتے. باطنی گناہ کو لوگوں نے چھوڑ ہی دیا. حسد دل کے اندر ہے، کبر دل کے اندر بسا ہوا ہے، عجب ہے، دنیا کی محبت ہے، حب جا حب مال. ارے یہ انسان کو اندھا کر دے گی. معلوم، حب مال اور حب جا، میرا مقام بنا رہے، میری پوزیشن بنی رہے، مجھے مال ملتا رہے، تمام طول عمل. باطنی گناہ کو لوگوں نے چھوڑ ہی دیا. تو یہ سارے گناہ ہیں جو انسان کو جو ہے، یہ گناہ بھی اگر کر رہا ہے، ہم نے گناہ کا چارٹ بنایا دیا ہے، وہ لوگوں نے لیا ہے اور پڑھا، معلوم نہیں. ایک صاحب تو غصے میں آ گئے، کیا لکھیں گے چودہ، غصے میں آنا خوش ہونا چاہیے. چلو ہم کو تو معلوم ہے گناہ کیا ہے. دماغ کیسے الٹ گئے لوگوں کے، دیکھیں نا. گناہ سے انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے. معلوم، گناہ سے انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے. حق حق نہیں سمجھتا، باطل باطل نہیں سمجھتا آدمی. معلوم، یہ غلط عقیدے کے لوگ بھی ویسے ہیں، نہ حق حق سمجھتے ہیں، نہ باطل باطل سمجھتے. وہ لوگ نہ حق حق سمجھتے ہیں، باطل کو جو ہے حق سمجھتے ہیں. دیکھیے سب الٹی عقلی ہو گئی. تو جو بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ انسان کو اس کا خاتمہ سو کرنے کے لیے جو ہے کافی ہے. ایک ہی گناہ کیوں نہ. اور تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے استاد کے حوالے سے بات کہی ہے، تو سب باتیں بے حوالے کی نہیں. قاضی دہلان انعام لکھا انہوں نے، ان کے حوالے سے بات کہی کہ جو ہے حرم میں جو ہے عالم تھے بہت بڑے، تو ان کا انتقال ہوا. وہ حرم جب چھوٹا تھا نا، حرم بازو دفنا دیا گیا تھا. جب حرم کی توسیع ہونے لگی، ایکسٹینشن ہونے لگا، تو قبر کو نکالنے کا موقع آیا. قبر کو نکالا گیا، پورا چہرہ کالا ہوا، قبلے سے ہٹ گیا. قبلے کی طرف منہ کر دینا مرنے کے بعد. قبلے سے ہٹ گیا ہے اور چہرہ کالا پڑا ہوا ہے. ان کی بیوی زندہ تھی، جا کے پوچھا کیا حال ہے، کیوں ایسا ان کا حال ہو گیا ہے، کیا بات تھی ان کی. کچھ ایسی بات. ہاں، وہ غسل جنابہ پر اعتراض کیا کرتے تھے. اعتراض کرنا کیا ہے، کفر کی بات. ہم یہاں کیا سمجھا، دین کی بات میں اعتراض کرنا ہے. الاستہزاء کفر، دین کی باتوں کو جو ہے استعانت کفر، مذاق. دین کیا ہے، انگریزوں میں کتنا اچھا بھائی، کتنا اچھا طریقہ ہے. نہانا کی ضرورت نہیں، بس جانوروں کی طرح رہو. ایک ہی بات تھی نا، ایک ہی گناہ. سمجھتے میں کون سا گناہ کروں صاحب، ایک ہی تو ہو، ایک ہی گناہ بھی کافی. تم کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ایک گناہ کافی. کون اس بات کی ضمانت دیتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بتائیے. تو یہ گناہوں کی جو فہرست آپ کو دی گئی ہے، ایک ایک گناہ کو چھوڑنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب جو انسان کو کرتے ہیں کہ دیکھو صحیح عقیدہ کیا ہے، اپناؤ. صحیح عقیدہ کتنے لوگوں کا ہے؟ اب 100 میں ایک آدمی کا بھی صحیح عقیدہ ملنا مشکل ہے. باطنی گناہ سے کتنے لوگ بچے ہیں؟ دیکھو بہت کہتے ہیں ہم کو کیا گناہ تھا، ہم تو کچھ آپ نہیں کرتے صاحب. ارے باطنی گناہ تو تمہارا پھنسا ہوا ہے. کتنے گناہ میں پھنسے ہیں لوگ. دنیا کی محبت نہیں گئی ہمارے دل سے، حب جاہ نہیں گئی، حب مال نہیں گئی، کبر نہیں گیا، حسد نہیں گیا، طول عمل نہیں گئی ہم سے. کیسا بتائیے. سب یہ گناہ کیا معمولی ہیں؟ دونوں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. تو یہ اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ایک آدمی کا خاتمہ سو ہو سکتا ہے. یہ اسباب ہیں جس میں خاتمہ جو ہے خیر ہو سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. معلوم کہتے کاش کہ میں کسی ایمان والے کے جسم کا اقبال ہوتا تو کیا اچھا ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ، زندگی دنیا کی جنت کی بشارت دی گئی تھی، کاش کہ میں ایک بکرا ہوتا اور مجھے لوگ کاٹ کے کھا جاتے. کیسے کیسے صحابہ کرام، جو خوشیاں منانا چاہیے تھا ان کو، ہمارے لیے اسی جنت کی بشارت ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. تو حدیث ہم کو آ رہی بولے تقدیر میں کیا ہے، کیا معلوم بھائی؟ بولو. یہ اسباب ہی تقدیر بنتے ہیں. معلوم ہے نا، اسباب کا نتیجہ، اسباب کس پر؟ تقدیر پر منتج ہو جاتے ہیں. حدیث میں تو بات یہ آ رہی ہے کہ جو ہے تقدیر میں کیا ہے وہ ہونے والا ہے. کیا معلوم تمہاری تقدیر میں کیا ہونے والا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ سے وہی سوال کیا. اللہ نے فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم لکھا گیا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول پھر کیا ہم کو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری تقدیر بھروسہ کر بیٹھ جائیں گے. جب جنت میں جانا ہو جنت میں جائے گا، دوزخ میں جانا ہو دوزخ میں جائے گا. تو آپ نے فرمایا ایملو کل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی کو اسی کی توفیق دی جاتی ہے، وہی کام آسان بنا جاتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا. تو اب یہ کام کب تک؟ مرتے دم تک کرنا ہے. ثابت خود نہ بننا ہے دین پر، ایمان پر.
ثابت قدم رہنا ہے دین ایمان پر، تو ایمان دل میں اترنا ہے، اللہ سے نسبت پیدا ہونا ہے۔ اللہ سے نسبت پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں سے نسبت پیدا کرنا ہے۔ جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوگا تو میں نسبت پیدا نہیں کی، یاد رکھو۔ ایک بار اللہ تعالیٰ اپنی نسبت دیں گے تو چھینیں گے نہیں، یاد رکھو۔ نسبت مع اللہ، دوستی ہوئی اللہ سے، ایسی دوستی ہو گئی کہ آدمی اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، نسبت مع اللہ ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہیں چھینیں گے۔ بہت کم ایسے واقعات ہی نہیں، تقریباً ایسے واقعات تو بہت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت دی اور چھین لی ہو۔ تو یہ نسبت پیدا ہوتی ہے کسی صاحب نسبت سے جڑنے سے، صاحب نسبت سے جڑنے سے پیدا ہوتی ہے، ان سے اعراض کر کے، ان کی جو ہے ان کے خلاف کام کر کے، ان سے لوگوں کو ورغلا کے، لوگ کرتے رہتے ہیں وہی کام کرتے ہیں بہت سے لوگ، وہاں کیا جاتے رہے بس چلو ٹھیک ہے ہم کو کیا کرنا ہے۔ دیکھو ان کا انجام دیکھو، جنہوں نے اللہ والوں سے لوگوں کو روکا، کتنا برے انجام سے دنیا میں دو چار بھی ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں، ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ کیا بولے گا کفر پر ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ دیکھو ان کو تو دفنایا گیا تھا، وہ جو عالم تھے، لوگ سمجھے بڑے عالم ہیں، وہی کیا ہے، چلو اچھا دفنائے تھے، مسجد کے بعد حرم کے بازو دفنائے تھے، لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ سری علامت تھی کہ ان کا خاتمہ، چہرہ ان کا سیاہ ہو گیا تھا، قبلے سے پھر گیا تھا، سری علامت تھی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو خاتمہ ایمان پر نہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہ ہیں فلاں ہیں، بہت بڑے بڑے کام کیے کرتے ہو، کیا کرتے ہو، اس بات کی کوشش کرو کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ جس حال میں انسان مرا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے، اسی میں اس کا اثر ہوگا۔ خاتمہ جس حال میں ہوا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیے ایک بچہ محنت کر رہا ہے، این امتحان بیمار پڑ گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ امتحان نہیں پڑھ سکتا، کچھ پریشانی آ گئی، امتحان نہیں ٹھیک کیا، فیل ہونے والا کہ نہیں، سیدھی سادی بات۔ ایسے یہاں بھی حل ہونے والا ہے۔ تو ایسے حالات، ایسے اسباب اختیار کریں کہ سال بھر بھی پڑھتا رہے، امتحان بھی اچھا کرے، سال بھی پڑھتا رہے۔ کیا سب سال بھر پڑھ کو بعد میں ایسا بات ہو رہی ہے؟ سال بھر پڑھنے والے عام طور پر اچھے منور سے آتے ہیں نہیں، کیا عام طور پر اکے دکے ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کی تقدیر کیا ہے کس کو معلوم؟ بھائی آپ کے حق میں، ہمارے حق میں کیا تقدیر اللہ نے لکھی ہے، تو وہ تقدیر ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم کو عمل کرنا ہے، اس لیے ہم کو جو ہے وہ اسباب اختیار کرنا ہے، جو سعادت کے اسباب ہیں وہ اسباب اختیار کرنا ہے جس پر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو صحیح عقیدہ اختیار کرنا، صحیح عمل اختیار کرنا، سنت کے مطابق تمہارا عمل ہو۔ بدعت سے بچنے والے ہم لوگ نہیں کیا صاحب، جو بدعت پر عمل کرنے والے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں۔ حرام کھانے والے لوگ ہیں، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، کیسے ختم ایمان پر ہوگا؟ بتاؤ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اگر قبول ہی نہیں کرتے وہ لوگ، جتنے بھی گناہ ہیں، کوئی بھی گناہ، وہاں چند گناہ لکھیں اس مضمون میں، انہوں نے چند گنا چنے گنا لکھیں، تو وہی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور اللہ صاحب نے، کوئی ایک گناہ بھی کافی ہے، ایک گناہ بھی انسان کو اس حال میں لے جانے کے لیے کافی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ داڑھی کٹانا اور مڑانا، لوگ مولوی سمجھ لے داڑھی کٹانا مڑانا کیا ہے، سنت موقدہ، واجب کا درجہ ہے داڑھی کا، اس کو مولوی سمجھ لیا لوگوں نے، بس کیا ہے نا، حالانکہ سب داڑھی گیڑی چلتے ہیں، مذاق بھی اڑایا، داڑھی کی توہین بھی کر دیا، چلو قصہ ہی ختم ہوگا اس سے۔ تمہیں چکلے بولتے جی، اور کون بولتے؟ کوئی بھی کلب بول رہا نا، تم کو کیا کرنا چاہیے، کوئی تو بول رہا ہے آپ کو۔ داڑھی واجب ہے، کسی نے ایک نبی نکلے آ کے بہت لمبی چوڑی بات، بولا کوئی نبی ایسا بتاؤ اس کی داڑھی نہیں تھی، کوئی صحابی ایسا بتاؤ اس کی داڑھی نہیں تھی، تب بتاؤ بس، مسئلہ حل ہوگا تمہارا۔ اتنی ضروری نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، دوسرے کام بہت کر رہا ہے، کرتا کہ نہیں بھائی، دوسرے کام نکو کر بولے، دوسرے کام نہ کرو، دوسرے کام بہت کر رہے ہیں، کرتا کہ نہیں ہے، اسی کا نکو کر رہے دوسرے کام، یہ کام کی نہیں کر رہے ہیں بولے۔ ایمان کیا ہے؟ ساری باتوں کو ماننا ہے، ایک بات کا انکار بھی کافر بنا جاتا ہے۔ میں سب مانتا ہوں صاحب، ایک نہیں مانتا کافر ہو جائے گا۔ کفر کی اتنی باری باتیں ہیں، کفر کی ایک بات بھی مانا تو کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ساری باتیں مان لینا ہے، ایک بات بھی چھوڑے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کفر کی جتنی باتیں اس میں ایک بات بھی کفر کی مانے گا تو کافر ہو جائے گا، یاد رکھو۔ تو ایمان کی بڑی حفاظت کرنا ہے، ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور مرتے وقت ایمان لے کے جانا ہے، یہ کامیابی ہے۔ دیکھو تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو ایمان پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.